السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہی خواب ہے جو میں نے دیکھا تھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور میرا یہ خواب سچا ہوا۔ ملک ریان نے تمام بادشاہت حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دی اور خود عبادت گاہ میں جا بیٹھا۔ بادشاہ کے گھر میں 7 چکیاں تھیں جو سونے کی بنی ہوئی تھی، اور ہر چکی کا وزن 5000 من تھا۔ ایک روز ایک چکی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ٹھوکر لگی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آ کر اس چکی کو اٹھا کر پھینک دیا۔ یہ طاقت حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کے سبب حاصل تھی۔ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں جب خبر تھی کہ میں کنعان میں ہوں تو کیوں نہ آئے مجھے ملنے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بہت خط لکھے، وہ سب خط ایک صندوق میں بند ہیں۔ جب خط بھیجنے کا ارادہ کرتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر منع کرتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابھی تمہاری ملاقات کا وقت نہیں آیا، ابھی یہ خط والد کو نہ بھیجو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو بھائیوں نے خود سارا قصہ بتا دیا اور کہا کہ ہم قصوروار ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری خطا بخشوا دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وعدہ کیا، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ تم اپنے بھائیوں سے خوش اور راضی ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے بھائیوں سے راضی ہوں اور تمام غلطیاں معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام وفات پا گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت حاصل ہوئی۔ وہ 24 برس نبوت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ ان کے بعد ان کے بھائی یکے بعد دیگرے نبی ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک 12 قوموں پر مشتمل رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو اسباط فرمایا۔ اسباط کہتے ہیں بنی اسرائیل کو، یعنی اولاد یعقوب کو، اور دوسرے بنی اسرائیل کو قبائل کہتے ہیں تاکہ ان میں فرق کیا جا سکے۔